ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا میں اور خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کی منظوری مشروط کیے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کی منظوری سے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اور جو ان کے پارٹی کے معاملات اس حوالے سے ہیں اس پر بھی ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حماد حسن صاحب۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ حماد صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے تو بڑا جسے کہتے ہیں واضح موقف اب سامنے رکھ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان جب منظوری دیں گے تو یہ قانون سازی ہوگی۔ تو اس کا مطلب اس قانون کو اچھی طریقے سے تحریک انصاف جانتی ہے کہ یہ وفاق کے لیے اہم ہے۔ ابھی انہوں نے انویسٹمنٹ فورم کا پورا انعقاد کیا تھا، تو اس سے کافی معاملات حل کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2017 میں پی ٹی آئی مائنز اینڈ منرل بل اسی اسمبلی سے پاس کر چکی ہے۔ ٹھیک، گویا اپنے ہی بل کو اب یہ رد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ علیمہ خان کا بیان بھی سامنے آیا، پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈروں نے بھی کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے اس وقت تک یہ بل اسمبلی سے پاس نہیں ہوگا۔ گویا اس کو ایک چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس بل کو کہ عمران خان کی رہائی اسی سے مشروط ہوگی۔ لیکن کل اے این پی کے سینئر رہنما میاں افتخار نے جو پریس کانفرنس کیے اور انہوں نے جن باتوں کی نشاندہی کی اس پر تو ظاہر ہے کہ اس پر تو صوبے کے حوالے سے اگر ہم پی ٹی آئی کے ورکروں، بے شعور ورکروں سے آگے بڑھے اور سنجیدہ طبقات کی رائے کو مد نظر رکھے تو میاں افتخار کی باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے، یعنی ان کے الزامات انتہائی سخت ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کیے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو الزامات انہوں نے لگائے وہ تو انتہائی سخت ہے، بلکہ اس کو بعض معاملات کو تو دہشت گردی کی جنگ سے بھی انہوں نے جوڑ دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میاں افتخار نے کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کی کہ اب اس بل کو اس وقت تک پی ٹی آئی والے روک رہے ہیں کیونکہ اس کے پس پردہ عمران خان کی رہائی پر بات ہو رہی ہے۔ تو اگر عمران خان رہا ہو جائے تو پھر یہ بل پاس کریں گے، یہ بل پاس کریں گے تو پھر 18ویں آئینی ترمیمی بل کہاں گیا، پھر پاکستان کا آئین کہاں گیا، پھر صوبوں کی خود مختاری کہاں گئی، پھر پارلیمنٹ کہاں گیا۔ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ اس بل کا نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے، جو کانفیڈینشل لیٹر ایس آئی ایف سی کی طرف سے صوبائی حکومت کو لکھا گیا تھا اور وہ ایک کانفیڈینشل لیٹر تھا، لیکن انہوں نے اسی لیٹر کو میڈیا کے سامنے لہرایا بھی کہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ اور اس لیٹر کے حوالے سے نہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ پارلیمنٹ کو اس کا علم ہے، نہ متعلقہ اداروں کو اس کا علم ہے۔ اور اس خط کے حوالے سے 73 اعتراضات صرف منرل اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ کے ہیں، 47 اعتراضات مائنز ایسوسی ایشن کے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس بل سے عمران خان کی رہائی کا معاملہ جڑا ہے۔ اگر عمران خان کو رہا کر لے تو پھر بھاڑ میں جائے صوبائی خود مختاری، پھر بھاڑ میں جائے صوبوں کے وسائل اور پھر ان وسائل کا عوام پر لگانا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو حماد حسن صاحب دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو میاں افتخار حسین صاحب نے یقیناً بہت شدید تنقید بھی کی ہے اور اس کے حوالے سے ان کا ایک بڑا سخت موقف سامنے آیا ہے۔ میرے پروگرام میں تیمور سلیم جھگڑا تھے، انہوں نے کہا اے این پی کا ذکر تو نہ کریں، انہوں نے تو اپنی کریڈیبلٹی ہی کوئی نہیں ہے اس جماعت کی، ان کا یہ کہنا تھا۔ ہم عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں پہلے۔ کیا واقعی جیسے میاں افتخار کہہ رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے عمران خان کی رہائی کے یا دیگر معاملات کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں؟ یہ درست ہے؟ کیونکہ اس کی بھی بڑی سلمان اکرم راجہ تو تردید کر چکے ہیں، لیکن کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں اس قانون کے پیچھے اور اسے ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف اس وقت، یا وہ جو کہ انگیج کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ نادیہ، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کی تردید کون کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ تو ملاقات سے عمران خان نے خود بھی انکار کیا، بلکہ علیمہ خان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی تائید حاصل تھی کہ علیمہ خان کی ملاقات نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہی باہر نکلتی ہے تو پھر ہمارے مسائل میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ اب اس وقت پی ٹی آئی میں اگر کسی کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے یا ان کی بات کو نظر انداز نہ کیا جائے تو بیرسٹر گوہر ہیں، کسی حد تک بیرسٹر علی ظفر ہیں۔
یعنی جو سنجیدہ لوگ تھے پی ٹی آئی میں ان کو عمران خان کی قربت حاصل ہو گئی ہے، اور شاید عمران خان نے وقت سے سیکھ بھی لیا ہے کہ ان لوگوں کو جو غل غپاڑا کرتے ہیں، جو کارکنوں کو روز روز بلاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر گند پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈسٹنس کیا جائے، اور اس کا آغاز تقریباً ہو بھی چکا ہے۔ نہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو انہوں نے خود بنایا ہے، جس کے اوپر آپ نے دیکھا بڑے اعتراضات ان کے پرانے ممبران بھی اٹھاتے ہیں، جو پہلے پارٹی کے بڑے کلیدی کردار جنہوں نے ادا کیا تھا یا وفاقی وزراء رہ چکے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ متنفر ہو گئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے انفارمیشن ہے تو سلمان اکرم راجہ کو عمران خان پارٹی میں نہ لے کر آئے، نہ انہیں جنرل سیکرٹری بنایا، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پی ٹی آئی شدید مسائل اور مشکلات کا شکار تھی، اب بھی ہے۔ تو اسی دوران چونکہ بشرا بی بی بھی جیل میں تھی، عمران خان بھی جیل میں تھے، تو سب سے اہم پوزیشن علیمہ خان کی بن گئی، اور پھر علیمہ خان سلمان اکرم راجہ کو آگے بھی لے آئی، اسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی بنا دیا، اور اسے اتنی طاقت فراہم کر دی کہ اس نے شہر افضل مروت جیسے آدمی کو بھی پارٹی سے نکالا، جو مشکل حالات میں واحد آدمی تھا جو عمران خان کے لیے نکلا تھا۔ تو اب چونکہ سلمان اکرم راجہ کے پیچھے جانے سے اس بات کو بھی تقویت مل رہی ہے کہ علیمہ خان کی اہمیت بھی بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ اس وقت پارٹی میں سب سے اہم پوزیشن جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی ایک ایسی پوزیشن ہے جو پارٹی کارکنوں کے لیے بھی قابل قبول ہے، پارٹی رہنماؤں کے لیے بھی، اب عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے، اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان پر اعتماد ہے۔ نہیں، لیکن اس سے قبل تو یہ کہا جا رہا تھا جب جنید اکبر صاحب کو خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا تھا کہ یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے، جن کو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کے منظور نظر بھی ہیں اور سب سے زیادہ جن پر وہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ تو کیا اب ان کی بھی پوزیشن ویک ہوئی ہے اور بیرسٹر گوہر کی سڈنلی بہت زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے؟ دیکھیں، بہت سے لوگوں کی پوزیشن ویک پڑ گئی ہے۔ کل سوات میں جنید اکبر نے جو رویہ اپنایا ہے اداروں کے، بلکہ میں کھل کر کہوں کہ فوج کے حوالے سے انہوں نے جو جارحانہ رویے کا اظہار کیا ہے، تو اس سے ان کی فرسٹریشن واضح ہے، ورنہ وہ کافی عرصے تک قدر پرسکون تھے ثوابی جلسے کی ناکامی کے باوجود بھی۔ تو اس سے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی اہمیت سے خیبر پختونخوا کے بعض لوگ بھی شاکی ہیں، جبکہ سلمان اکرم راجہ تو کھل کر ان کے خلاف بولے، لیکن اس وقت اگر عمران خان کو کسی شخص سے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ بیرسٹر گوہر ہو سکتے ہیں، جن کی پالیسی یہ ہے کہ ٹیمپریچر کو ذرا کم کیا جائے، احتجاج اور دھرنوں اور ہلڑ بازیوں کو روک دیا جائے، سوشل میڈیا ٹرولنگ اس کو بھی روک دیا جائے۔ یعنی وہ اس پالیسی کے حمایتی ہیں جس پالیسی کی بنیادی طور پر بشرا بی بی نے رکھی تھی، اور جب وہ 17 جنوری کے فیصلے سے پہلے بشرا کے ساتھ پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس میں ایک شرط سوشل میڈیا کو ڈسون کرنا بھی تھا، ان یوٹیوبروں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان اور اداروں کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی اس پر ایگری بھی کر گئی تھی، لیکن علیمہ خان نے اس پروجیکٹ کو ختم کیا تھا۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے اس پروجیکٹ کا احیاء ہو رہا ہے، اور بشرا بی بی کی تائید بھی بیرسٹر گوہر کو حاصل ہے، اسی لیے وہ عمران خان کے انتہائی قریب ہو چکے ہیں۔ نہیں تو اگر یہ پروجیکٹ کا بھی آغاز ہو چکا ہے کہ جس میں سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا ٹیم کیا جائے گا، تو کچھ دن پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا وہ علیمہ خان صاحبہ چلواتی ہیں، تو اگر ٹیم نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یوٹیوبروں کے ساتھ علیمہ خان کے قریبی روابط تھے۔ میں تو ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب بشرا بی بی اس پر عمران خان کو قائل کر رہی تھی کہ اب چونکہ ہماری جماعت ایک مضبوط جماعت ہے، بہت مقبولیت ہے، آپ وزیر اعظم بھی رہے، 11 سال سے خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بھی ہے، اب ہمیں سوشل میڈیا اور اس کے گالم گلوچ کی ضرورت بالکل نہیں، جو ہمارے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس دوران علیمہ خان، اس دوران جب بشرا بی بی نے یہ بات
پارٹی کے ایک دو اہم رہنماؤں سے کی جو انہیں جیل میں ملنے گئے تھے اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ بات یوٹیوبروں تک پہنچی اور انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف کمپین لانچ کر دیا تھا. اسی دن شام کے وقت علیمہ خان نے میڈیا سے بات کی تھی اور انہوں نے کھل کر یوٹیوبروں اور خصوصاً شہباز گل کا تو نام بھی لیا تھا, ان کی حمایت کر دی تھی اور پھر یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا اور پھر 17 جنوری کا فیصلہ بھی آ گیا تھا. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کا جو ذہن تھا وہ ذہن پارٹی میں کنورٹ ہو چکا ہے اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, جو بات چیت کے بھی حامی ہیں, جو ٹیمپریچر کو کم کرنے کے بھی حامی ہیں, تو وہ معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں. ان معاملات میں سے یہ جو منرل اینڈ مائنز بل ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس پر بھی ایگری کر جائے, شاید اس پر بھی ایگری کر جائے کہ سوشل میڈیا ٹرولنگ کو ختم کر دیا جائے گا, بعض لوگوں کو ڈسون کر دیا جائے گا. تو یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن فوری طور پر اس کے نتائج نہیں آئیں گے. یہ فی الحال یک طرفہ طور پر ہو رہا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے کیا جواب آتا ہے. ٹھیک, لیکن آخر میں بالکل 10 سیکنڈز رہتے ہیں. اعظم سواتی صاحب کیا واقعی اس ڈائیلاگ کا حصہ ہیں, اس انگیجمنٹ کا حصہ ہیں, وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اعظم سواتی تو اس کا کسی حد تک حصہ ہوں گے کیونکہ جب علی امین گنڈاپور کے مقابل اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی آئے اور انہیں ایک بڑے گروپ اور دوسرے گروپس کی تائید بھی حاصل ہو رہی تھی اور کسی حد تک انہیں بشرا بی بی کی حمایت بھی حاصل تھی, تو اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا اور پھر اعظم سواتی نے باہر آ کر بابر سلیم سواتی پر یا کے بعد دیگر کرپشن کے الزامات لگا دیے تھے. حالانکہ یہ کرپشن خیبر پختونخوا میں ایک عام سی بات ہے اور اس میں تقریباً بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے بابر سلیم سواتی کی کرپشن ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ مانسیر ضلع تک ہوگی, لیکن یہاں پر صرف تیمور سلیم جھگڑا کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ 50 ارب تک کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ محمود خان یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں, تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف بابر سلیم سواتی پر چڑھائی کر دی گئی تھی تاکہ وہ گنڈاپور کے راستے سے ہٹے, اور اب وہ قدر خاموش بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو جب اعظم سواتی نے یہ گارنٹی دی تھی اور یہ خدمات انجام بھی دیے تھے تو ظاہر ہے وہ پھر اس ڈائیلاگ کا حصہ بھی ہوں گے. بہت بہت شکریہ حماد حسن صاحب فار بینگ. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.